السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز حاضرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، کچھ ایام باقی بچے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم سے جو کچھ کوتاہی اس مہینے کی قدر میں ہوگی یا ہم نے پچھلے سال کی تھی، اس کی تلافی ہو جائے۔ میں ایک حدیث جو فضائل اعمال میں بھی موجود ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بہت مشہور حدیث ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا، تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا کہ آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ تو دوستو اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بددعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور گناہوں میں گزر جائے، جبکہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ لہذا جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے پھر کون سا وقت ہوگا؟ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ، تراویح وغیرہ، ان کے نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔
دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ بہت سی روایت میں یہ وعید ذکر کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تیسرا شخص وہ کہ جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہو اور وہ ان کی قدر خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے وہ جنت کا ہی مستحق ہو جائے۔ تو والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی اور علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ والدین کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے اگرچہ وہ مشرک ہو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کرے تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ماں باپ ہے، تیرا دل چاہے اس کی حفاظت کرے یا پھر اس کو تو ضائع کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے، یعنی ان کی رضا جنت اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ ڈالنا مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی دعا جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ کر روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایت سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندوں کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، تو عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تو مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں تکلیف ہٹا دی، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف میری ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا بدلہ بتلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر بندہ اس کی تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوتی، کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، کہ یہاں اس کا اجر اس قدر ملنا ہے۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے۔
اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بددل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کیا جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس کے بعد یہ بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کوئی شرائط بھی وارد ہوئی ہے۔ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد بھی کر دی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے حرام غذا، اس کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رب یا رب یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کیسی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ جل شانہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے سحری کھانے کو امت کے لیے ثواب کی چیز بنایا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اس کا اجر کا ذکر ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور اس کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ مرقات صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ مثلاً اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولیٰ ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے، وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، نمبر 1 جماعت میں، نمبر 2 سرید میں، اور نمبر 3 سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے مراد نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت میں مل کر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی، اور یہ سرید کو گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے، یہ نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو، سحری کا کھانا نہیں، برکت کا کھانا کھاؤ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو، اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن حارث ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحری کی ترغیب فرمائی، حتیٰ کہ ارشاد ہے اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزہ داروں کو اس ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افراد تفریق ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھائے کہ عبادت میں ذوق محسوس ہونے لگے، اور اتنا زیادہ کھائے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہے۔ خود ان حدیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنی دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔
ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے۔ روزے کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا گیا ہے کہ ہمارے زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ میری تیری باتیں شروع کر دی جائیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کھانا پینا وغیرہ سب روزوں کو توڑنے والی اشیاء ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں مگر روزے کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی پس پشت، کسی کے پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے۔ اگر واقعتاً وہ چیز موجود نہ ہو تو پھر تو بہتان ہے، الزام ہے۔ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا جائز ہے اس کی طرف کان لگانا سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ چوتھی چیز باقی اعضائے بدن مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اسی طرح اور باقی اعضائے بدن اور پیٹ کو افطار کے وقت مشتبہہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سا ہے کسی بیماری کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا زہر بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے اگرچہ وہ دوا مفید ہو جائے مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی تو کر دے گا۔ چوتھی چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ چھٹی چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری ہے یہ ہے کہ روزے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا بھی نہیں۔ اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر نامعلوم کہ کوئی لغزش کس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا، ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے۔ یہ 6 چیزیں عام صلحاء کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہے، خاص اور مقربین کے لیے ان کے ساتھ ایک 7ویں چیز کا اضافہ فرمایا گیا کہ دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال کرنا کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں یہ بھی خطا ہے۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا مقصد بھی خطا ہے، اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ رزق پر اعتماد کی کمی ہے۔ بعض بزرگوں کے متعلق آتا ہے کہ افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے تاکہ دل کو اس طرف التفات نہ ہو جائے اور توکل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے، مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لیے ہے۔ ہم لوگوں کے ان امور کی ہوس کرنا بھی بے محل اور اس حالت پر پہنچنے بغیر اس کو اختیار کرنے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام میں آدمی کے ہر جز پر روزہ فرض کیا گیا ہے، پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے، کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے، آنکھ کا روزہ لہو و لعب کے چیزوں سے بچنا ہے، اور ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص و شہوتوں سے بچنا، دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا، روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی احتراز، اور سر خاص کا روزہ اور غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، یعنی کہ روزہ کو توڑ دے یا چھوڑ دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کا مطلب جمہور فقہاء کے نزدیک یہ ہے کہ اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی،
اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے ادا کرنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے، وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی کہ جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ روزہ ارکان اسلام سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیز پر ہے، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ علماء نے ان جیسی روایت کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہے یا کوئی تعویل فرمائے، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے، کارآمد چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت سے بددین زبان سے اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے، مثلا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ لفظ۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا تمسخر، مذاق اڑانا، ہنسنا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے بشرطے کہ اس کا منکر نہ ہو، تو وہ کافر نہیں ہے۔ پس جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہے اس کا اجر ملتا ہے، لیکن دین کی کسی ادنا سے ادنا بات کا تمسخر بھی کفر ہے۔ دین کی کسی ادنا سے چھوٹی چھوٹی سی بات کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے تمام روزہ اور نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اس لیے روزے کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ کہے، اور اگر تمسخر وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والا فاسق ہے، یعنی کہ بغیر عذر کے روزہ نہ رکھنے والا بھی فاسق ہے۔ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس کے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ حق تعالی شانہ ہم سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔